اس وقت صدیق جان صاحب بھی. صدیق آپ کل موجود تھے سارا دن سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں، پھر شام کو آپ نے لبرٹی میں بھی پاکستان مسلم نون کا جو اظہار تشکر تھا، جو اظہار یکجہتی میں تبدیل ہوا، وہاں بھی آپ گئے. یہ جو اسی دوران میں جو بیچ کا وہ ایک ٹائم ہے اس میں پوری سوشل میڈیا کیمپین وہ کھڑی ہو گئی. یہ مسلم نون کل اس کا مطلب ہے کیس چلنے کے ساتھ اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے. پر اقبال صاحب، کل جو سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ہوا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3:47 پر یہ کیس ختم ہو گیا تھا. اس وقت ختم ہو گیا تھا جب عرفان قادر صاحب، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عرفان قادر صاحب جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے وکیل بھی ہیں. مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک سزا یافتہ مجرمہ ہیں، ضمانت پر رہا ہے، یہ ان کے وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے 3:47 پر ججز کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری نے جو انڈرسٹینڈنگ لی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وہ درست نہیں تھی، ان کو غلط فہمی ہوئی. جب انہوں نے یہ اعتراف کر لیا تو اس کے بعد تو کیس ہی ختم ہو گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے شریف خاندان کا، ایک تو ظاہر ہے وہ چیز ہے نا جو جس پہ عثمان ڈار صاحب بات کر رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے ٹویٹس کیے، اور درست بات ہے کہ نون لیگ پھر جو ہے وہ ڈرامے کے تحت ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ، ایک بائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک بائی پرو اسٹیبلشمنٹ. ابھی دیکھیں آج کل تک آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سب ایک پیج پر تھے. سب کیسے اقتدار میں آئے، کیسے اقتدار میں، یہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے. لیکن اب پھر مریم نواز صاحبہ کا پلان کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا پلان یہ ہے، بھی لوگ ہیں ان کا جو گروپ ہے ان کا پلان یہ ہے کہ سارا ملبہ ڈالا جائے شہباز شریف صاحب پر، حمزہ شہباز پر، اور میاں صاحب کو معصوم بنا کے پیش کیا جائے کہ میاں صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. میاں صاحب بیچارے تو بالکل لا علم تھے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے میاں صاحب جب عدالتوں میں ان کی ضمانت کی درخواستیں دائر ہو رہی تھی تو پورا ایک نیریٹو بنایا کہ لندن جانے ہی نہیں چاہتے، یہ تو شہباز ان کو زبردستی بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ ان کے دستخطوں کے ساتھ وہ جو پٹیشنز ہیں، درخواستیں وہ دائر ہو رہی تھی. تو اب یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے اور عدلیہ پہ دباؤ کیوں بڑھایا جا رہا ہے؟ کیس تو کل ان کے وکیل نے ختم کر دیا ہے. ان کے وکیل کے عرفان قادر صاحب کے اعتراف کے بعد کیس ختم ہو گیا ہے. اب تو رسمی کارروائی جو ہے وہ باقی ہے، بس ایک پروسیس ہے جس کو سپریم کورٹ نے فالو کرنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، سپریم کورٹ چاہتی تو 10 منٹ میں یہ کیس ختم کر سکتی تھی، لیکن عمر صاحب بندیال صاحب ہوں، اعجاز الحسن صاحب ہوں، منیب اختر صاحب ہوں، وہ یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ شاید سپریم کورٹ نے جلدی میں یہ کر دیا ہے. 10 منٹ کا اقبال صاحب کل 7 مرتبہ پوچھا گیا کہ ہمیں ہمارے فیصلے میں سے وہ پیراگراف دکھا دیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ووٹ کس کو ڈالنا ہے، یہ ڈائریکشن پارٹی لیڈر دیتا ہے. 7 مرتبہ ایک بار بھی عرفان قادر صاحب نے جواب نہیں دیا. آئیں بائیں شائیں، ججز پر حملے، ججز. اور یہ اب کوشش کیا ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ عدلیہ پر اٹیک کریں، سوموٹو توہین عدالت کی کارروائی ہو، یہ سیاسی شہید بنے، ایک نیا پنڈورا باکس کھلے، لوگوں کی توجہ امپورٹڈ حکومت سے، رجیم چینج سے، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ پر چلی جائے. اور ابھی ہم ایک سٹوری تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ٹرانسمیشن میں کہ مریم نواز صاحبہ اپنی ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں. ان کی ضمانت کینسل ہو سکتی ہے. جو عدلیہ کو اسٹینڈلائز کر رہی ہیں، ان کی ضمانت کینسل ہونی چاہیے. جس طرح سے عدلیہ کو اسٹینڈلائز کر رہی ہیں، یہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ایک ایسے وقت میں کر رہی ہیں جب یہ ملزمہ ہیں، یہ مجرمہ ہیں اور ضمانت پر رہا ہیں، ان کا کیس چل رہا ہے، تو یہ عدلیہ پر اثر انداز ہو رہی ہیں، تو ان کی ضمانت بھی کینسل ہو سکتی ہے. یہ ایک اہم معاملہ ہے، لیکن بہرحال ضمانت کے حوالے سے خود جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ جائیں گے، نیب جائے گا تو پھر ہی معاملات ہوں گے نا. لیکن وہ وہاں تو انہوں نے اپنی مرضی سے جو چیزیں ہیں وہ کر لی ہیں. حضرت صدیق صاحب، یہ بار بار جو بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گا اس کو قانونی تھوڑا سا واضح کریں. لوگ یہ پورے سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے ہی فیصلے کے خلاف جا رہی ہے. جو انہوں نے پہلے فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اپنے فیصلے کے خلاف جائے گی اگر وہ اس سارے معاملے کو ہٹائے گی، یعنی کہ پارٹی ہیڈ اور پارلیمانی لیڈر. دوسرا یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے کے سارا واپس ہو جاتے ہیں، ووٹ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو شجاعت صاحب کے پاس اختیار ہوگا، وہ اپنی پارٹی کے تمام لوگوں کو پارٹی سے نکال دیں، یعنی کہ ڈیفیکشن کلاز جو ہے وہ ان پر آ جائے اور الیکشن کمیشن کو ہٹا دے، اور پھر ان سیٹس پر جو ہے وہ الیکشن ہو، ضمنی الیکشن. اچھا، میں اس پہ آپ کے جواب لوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا جا رہا ہے چیز میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز اپنے ناظرین کو، یہ شازیہ مری صاحبہ گفتگو فرما رہی تھیں، مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جو اس وقت اس سارے عمل کو، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کو ہیڈ کر رہی تھی، احساس پروگرام جب نام تھا.
ان سے جب بھی بات ہوتی تھی وہ اس لیے انٹرویو نہیں دیتی تھی کہ آپ سیاسی سوالوں کے جواب مانگتے ہیں، تو میرا کام سیاست پہ نہیں ہو رہا، میں تو اس پہ کام کر رہی ہوں. لیکن شازیہ مری صاحبہ بالکل اس کے برعکس نظر آ رہی ہیں. جو ان کا کام ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ، ان کی گفتگو وہاں نہیں ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ سیاست پر اور اپنے سیاسی مخالفین پر ہو رہی ہے. بہرحال یہ ایک کامنٹ تھا جو ہم نے مسلسل پچھلے 2.5-3 سال میں وہ دیکھا کہ ڈیفرنس اس میں وہ کیا آ رہا ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب، میں سوال جو سر 2 تھے، ایک کہ کیا ان کو نااہل کروا سکتے ہیں شجاعت صاحب، دوسرا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ دیا اور اب اپنے ہی فیصلے کے خلاف وہ کیسے جا سکتے ہیں، اس کی سر تشریح کیجئے گا. جی اپنا میرے سے سوال ہے. جی اظہر صاحب. اچھا، بڑی زبردست بات بتا دوں آپ کو. میں آپ کے سامنے جو پہلے ایک پوزیشن میں نے رکھ دی ہے، یہ پورے اب وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے گورنمنٹ جا رہی ہے. پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا گیا، یہ نوٹڈ ڈاؤن سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آنے جو کہ بڑی وضاحت کے ساتھ، یعنی اس پلاننگ کیا کیا انہوں نے. پلاننگ جیسے میں نے بتایا کہ باقاعدہ غلط پیرا کوٹ کیا گیا. اور کیا ان کے پاس لیگل ٹیم نہیں تھی؟ لیگل ٹیم ان کے پاس تھی. یہ جان کے عدالت کو ملائن کرنے کے، اس سے کنسپریسی اگینسٹ دی جوڈیشری اینڈ انسٹیٹیوشنز. اور اس کے اب دیکھیں کل سے آج تک قمرالزمان کارا نے جو زبان استعمال کی ہے، شرم آنی چاہیے ان کو ویسے بھی کہ اچھے، یعنی پہلے تو بیٹھے پوری دنیا میں آپریشن رجین ٹیم کو ساتھ ملا کر گورنمنٹ ہو رہی ہو، اب ان کے پاس بیانیہ کچھ نہیں ہے. اب کیا رہ گیا ان کے پاس؟ بھئی ان کے چہرے تو سارے سامنے آ چکے ہیں. اب یہ فیصلہ فرض کرے سپریم کورٹ نہ بھی کہے، میں ایک بات کر رہا ہوں، اچھا کر لیں حکومت، جائیں کر لیں حکومت، دل بڑا کر دیتے چاہیے پی ٹی آئی وغیرہ کو، جائیں کر لیں. یعنی یہ حکومت نہیں لیں گے. نوٹڈ ڈاؤن میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، یہ پنجاب حکومت اب نہیں لیں گے. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے. فیصلہ انہوں نے 4 دن پہلے کر لیا تھا جب استعفیٰ دے دینا تھا. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیانیہ کیا ڈیولپ کرنا ہے. انہوں نے پھر بیانیہ یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ، اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، دیکھ لیں ان کو حکومت کی، بالکل حکومت نہیں لیں گے. اور یہ کہیں گے جی ہمیں تو نکال دیا، عدالتوں نے نکال دیا. پہلے نواز شریف کو نکالا پاناما کے کیس کے اندر، حالانکہ وہ قانونی کانسٹیٹیوشنل ہے. اب بھی یہ اور یہ کیا ان کے پاس ٹیم اچھی نہیں تھی؟ لیگل ٹیم اچھی تھی. کیوں جان کے یہ لکھا؟ اور کس طرح وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے گا کورٹوں کے اندر؟ یعنی ان کے پاس تو آرگومنٹ تھے ہی نہیں، یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے. پیر والا دن آپ سب لوگوں کو سمجھ آ جائے گا، پیر والا دن فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے. بہرحال بیانیہ وہ بلڈ انہوں نے کر لیا ہے. اب وہ مزاحمتی سیاست کی طرف شو کریں گے، عوام کو بیوقوف بنائیں گے، جو کہ الیکشن شروع ہو چکا ہے. میں اکتوبر نومبر میں الیکشن دیکھ رہا ہوں. یہاں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو بڑا دھیان سے سوچنا ہے کہ یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں نا، انہیں حکومت کر لینے دے، شوق پورا کر لینے دے. ابھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ یہ حکومت، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ حکومت رکھنے کے لیے اب یہ تیار ہے. جنہوں نے پلان پورا بنا لیا ہے. پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا گیا، آگے وفاق کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیزیں سیٹل ہوں گی. 3 چیزیں سیٹل ہونی ہیں. اور یہاں پاکستان پر تحریک انصاف کو یہ سوچنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کو ہٹا کر اپنا بندہ وہاں لگائیں، تاکہ اگر یہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو تو ان کے کنسنسس کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بن سکے. یہ ضروری ہے. یہی. اور دوسرا جو الیکشن ریفارمز ہیں، یعنی خاص ای وی ایم کے حوالے سے، انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے، یہ وہ ساری چیزیں سوچنی پڑے گی. یہاں نظر آ رہا ہے، اٹ از ریٹن آن دی وال، ابھی یہ بیانیہ تیز چلے گا. اور اب حمزہ کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کریں گے. تو اس کا مطلب ہے حضرت صاحب، دوسرا مجھے نکالا پارٹ 2 جسے کہتے ہیں، مجھے کیوں نکالا پارٹ 2. اچھا نکتہ بڑا ایک بات اور کر دوں، ایک بات اور ختم کر دوں. جی قوم کو سمجھنا ہے، قوم کو ان کے چہرے نظر آ جانے چاہیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکے. 2.5 مہینوں میں چلتے پھرتی گورنمنٹ کو گھر بھیجا، کتنا ملک کا نقصان کیا، اکانومی کا ستیانہ. اور یہ ایک ایجنڈا کرنے گئے تھے، ایجنڈا انہوں نے پورا کر لیا. کیا کیا ایجنڈا انہوں نے؟ نیب کا چیئرمین اپنی مرضی کا لگوا لیا، نیب کا لاء میں اپنی مرضی کی ترمیم کر لی. ایف آئی اے اور خاص طور پر ای سی ایل سے وہ کام انہوں نے پورا کر لیا. الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کرنی تھی وہ انہوں نے کر لیا. ٹرانسفر، پوسٹنگ، لوٹ مار، فنڈ جو ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے وہ سارا کام کر لیا. ابھی جب آپ آئیں گے، جو کہ جون کے بعد جولائی شروع ہو چکا ہے، اب دھڑا دھڑ جو ہے اپنے ایم پی ایم این ایس کو فنڈ انہوں نے ایلوکیٹ کر دیے ہیں، تاکہ الیکشن ریگنگ شروع ہو چکی ہے. جنرل الیکشن کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، باقاعدہ شروع ہو چکی ہے. ان کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.